بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، اہل حدیث اور اہل ظاہر کے درمیان جو فرق ہے اس میں سے ایک فرق یہ ہے جو اقوال صحابہ کے متعلق ہے۔ صحابہ اکرام کے جو آثار ہے وہ ہمیشہ سے اہل حدیث کا اونٹنا بچھونا رہیں گے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام میں قول صحابی کی حجیت پر 46 دلائل ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو یاد رہنی چاہیے وہ ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح الممتی کے اندر کہی۔ آپ علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ قول صحابی کی حجیت کے متعلق راجح بات یہی ہے کہ صحابی کا قول و فعل 2 شرطوں کے ساتھ حجت ہے۔ پہلی شرط ایک یہ کہ وہ نص کے خلاف نہ ہو، اور دوسری کہ کسی دوسرے صحابی کا قول اس کے معارض نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو۔ اگر خلاف نص ہو تو نص پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کسی دوسرے صحابی کا قول اس سے ٹکراتا ہو تو پھر وجہ ترجیح دیکھی جائے گی اور راجح قول کی پیروی کی جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی دلیل پیش کی صحابہ کی عظمت پر یا صحابہ کے اقوال کی حجیت پر، صحابہ کی اتباع پر، وہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ کہ اللہ رب العزت نے، یہ بڑی معروف آیت ہے سورہ توبہ کی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، یعنی ان میں 3 گروہ اللہ رب العزت نے بیان کی۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کے خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
مکے اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ یہ تھا پہلا گروہ مہاجرین کا۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو انصار کا ہے، جو مدینہ میں رہا کرتا تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی، اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی، اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک تیسرا گروہ کا ذکر ہے، اور وہ ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی تیسرا قسم وہ ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ اتباع کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد تابعین ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا یہ عام ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یعنی عام مسلمانوں کی بات، وہ اس گروہ میں شامل ہے۔ یعنی یہ تیسرا گروہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری دلیل جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا وہ ارشاد سورہ یاسین آیت نمبر 21، اتبعوا ما لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اگر آپ اس سے پہلے کی آیت دیکھیں گے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کون شخص ہے؟ ایک ایسا شخص جو شہر کے آخری حصے سے یعنی ایک آخر جو آؤٹسکرٹس آپ کہہ لیں، دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہے راہ راست پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، حبیب نجار کا ذکر ہو رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے ساتھیوں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایسا شخص، یعنی یہ سورہ یاسین کا واقعہ ہے، جس نے بات سمجھائی، کیا بات ہے؟ ترجمہ آپ سامنے رکھے، جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور ہے بھی راہ یافتہ ہدایت پر، تم ان کی پیروی اور اتباع کرو۔ اب یہ واقعہ ہے حبیب نجار کا، جس نے اپنی قوم کو بات سمجھائی۔ ٹھیک اسی طرح نہ کسی صحابی نے ہم سے اجرت طلب کی، نہ کوئی گمراہ تھا، چنانچہ خود پروردگار عالم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اس طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون سی آیت؟ یہاں پر جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پیش کی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حبیب نجار کا یہ جو واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد جو آیت پیش کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو جب حبیب نجار کی یہاں پر کیا ہے؟ لعلہ۔ اب آپ دیکھیں، لعلہ کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف واجب کے لیے ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحابی بھی نہ اجرت طلب کرتے ہیں اور نہ کوئی صحابی گمراہ ہے، تو ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات جو میں نے پچھلی مجلس میں بھی رکھی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو حوض کوثر کی روایت لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر واضح ہے
کہ میری امت، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی ہؤلاء من اصحابی، تو امت کے لفظ، صحابہ کا لفظ ایک روایت میں اگرچہ موجود ہے، لیکن اگر آپ پورے روایتوں کو جمع کریں گے، مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جو سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ربی منی ومن امتی، یا ربی منی ومن امتی۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ امت کے بعض لوگ ہوں گے، وہ صحابہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاویل المختلف الحدیث کے اندر یہ بات بیان کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام سے پھر جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں بیان کر دی۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ مرتد ہوں گے پھر بھی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا اس لیے تعریف کر دی۔ تو یہ دونوں صورتوں کو اگر رافضی مان لے، دو میں سے کسی ایک کو بھی مان لے، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ لم يرتد احد من الصحابة بعده والحمد لله وانما ارتد قوم من جوفة الاعراب، یہ ثابت نہیں۔ اعلام الحدیث کے اندر امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ کس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کسی صحابی کے متعلق یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ تو یہ دوسری دلیل علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی اتباع پر سورہ یاسین سے پیش کی۔ تیسری دلیل جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی وہ سورہ لقمان کی آیت سے، کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہے، تم جو ہے ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اگر اس کا آسان ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، جو اب آپ دیکھیں سورہ لقمان کو اگر آپ غور کریں گے، اصل میں یہ وہ نصیحتیں ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنی بیٹے کو کی، اور کافی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اور اسی سورے کے اندر جو ایک نصیحت ہے جو کی جا رہی ہے، اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ تم پیروی کرو، کس کی؟ اس کی راہ پر چلو، اس کے راستے پر چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہو، اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ اگر آپ تفسیر دیکھیں گے، مؤمنین کا راستہ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف جھکتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور یہ مؤمنین کی جماعت، سب سے اول جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، جو عبادت غایت الحب والتذلل، کہ حد درجے محبت ہو اور حد درجے عاجزی اور انکساری ہو۔ آپ صرف شیخین کریمین کو لیں، امام سیوطی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور کافی پریشان تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں گھر میں، اتنے پریشان ہیں، کچھ ڈھونڈ بھی رہے ہیں؟ کہا کہ ایک سوئی تھی جو گھر میں تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس وجہ سے میں اس کو بے چینی سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ غایت الحب، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمیشہ اللہ کی طرف راغب۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ والتذلل، عاجزی اور انکساری، آخری حالت میں امیر المؤمنین ہیں سیدنا عمر بن خطاب۔ آپ نے پچھلی نشست میں دیکھا کہ آپ کا مقام کیا، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ عمر تیرے لیے بربادی ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی۔ تو یہ ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تم ان کے راستے پر چلو۔ یہ تیسری دلیل سورہ لقمان سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے صحابہ کی عظمت پر پیش کی۔ چوتھی دلیل، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اس کے اندر بھی کیا فرمایا
کہ میری راہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ حاصل کر چکنے کے بعد، اور میرے تابع دار بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، اس آیت سے بھی اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی عظمت بیان کی۔ وہ کیسے؟ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی حق کی طرف بلاتے تھے۔ اس کا ترجمہ آپ اپنے سامنے رکھیں پہلے، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ کتاب عربی میں ہے، اور عربی کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ترجمہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ، میرا راستہ، میرا طریقہ یہی ہے۔ اب عربی زبان میں بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، سبیل ہے، طریق ہے۔ اب دیکھیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اب یہاں پر سبیل کیوں استعمال ہوا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں اور آپ کہہ دیجئے میری یہ راہ ہے، میری یہ سبیل ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کون ہیں؟ صحابہ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ کیا معنی؟ یعنی یہ توحید کی راہ ہے، میری راہ ہے، میری راستہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کا راستہ ہے۔ اسی کی طرف تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے یقین اور دلائل شرعیہ کے ساتھ لوگوں کو بلاتے رہے۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کی تنزیہ، اس کی تقدیر بیان کر دی، یعنی اس کا کوئی شریک، نظیر، مثیل یا وزیر یا مشیر یا اولاد یا بیوی، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت مبرہ اور منزہ ہے، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے بھی صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ اسی جماعت میں سے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے امت کو دعوت دی، یعنی امت سے مراد جنہوں نے اسلام قبول، امت دعویٰ اجابہ آپ جانتے ہیں، اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ تو انہی کا راستہ، سمجھے آپ اس بات کو یا نہیں سمجھے؟ اور اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی۔ کیا کہا؟ بس بیان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اللہ کی طرف بلانے کا حقدار ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے وہ داعی ہے، اور جو اللہ کی طرف بصیرت سے بلائے اس کی اتباع واجب ہے، یعنی صحابہ کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ اور دوسری آیت پیش کی سورہ احقاف کی، سورہ احقاف کی آیت پیش کی، اور آیت پیش کر کر یہ بات کہی کہ دیکھو اس آیت سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اتباع کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہا قرآن میں کہ تم ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی طرف جو بلا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف جو دعوت۔ ایک بات آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا دوں کہ یہ جو نمبرنگ دی گئی ہے سورہ احقاف کی، یہ غلط ہے۔ سورہ احقاف میں اتنے آیتیں ہیں ہی نہیں، اصل میں وہ آیت 31 ہے۔ بہرحال اعجبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، کیا کہا گیا؟ اللہ کی طرف بلانے والوں کی پکار کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب دعوت دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہے، تو ان کی دعوت قبول کرو۔ سمجھ گئے آپ لوگ یہ بات؟ یہ چوتھی دلیل ہے اللہ نے قیم رحمت۔ پانچویں بات، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پہلی آیت کے اندر صحابہ ہے، دوسری آیت کے اندر ان کو چن لیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو چن لیا۔ صحابہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، صحابہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین مخلوقات میں سے ہے، صحابہ اللہ رب العزت کے پاس، صحابہ اللہ سے راضی ہے یا ان سے راضی، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت ان کو چننے کا معنی تو یہی ہے۔ تو جو اللہ کا انتخاب ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ یہ مخلوق کو میں آخری نبی کی صحبت کے لیے چن لوں،
تو بتائیے کیا اللہ کا انتخاب نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور اس کا انتخاب قابل پیروی ہوگا یا نا قابل پیروی ہوگا؟ یقیناً قابل پیروی ہوگا. چھٹویں بات، غیر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. پھر اللہ رب العزت نے، یہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا، سورہ سبا کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صحابہ کے علم کا ذکر ہو رہا ہے. ان سب آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم عطا فرمایا گیا، یعنی صحابہ کو. اور علم سے مراد علم دین، علم حدیث، علم قرآن. جب ان کا اہل علم ہونا باشہادت اللہ تعالیٰ ثابت ہوا تو قطعاً یہ واجب الاتباع ٹھہرے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب اس میں بھی اللہ رب العزت شہادت دے رہا ہے. اور کس کی شہادت دے رہا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ عمران آیت نمبر 110. اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں مفسرین بلکہ ایک مجمع علیہ ہے کہ اس کا پہلا خطاب یا اس امت سے مراد، ایک راجح قول بھی کہہ لیں آپ، کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین. تو اللہ رب العزت شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ اکرام نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں. تو یہ بھی صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آٹھویں دلیل جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے پیش کی وہ یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اب بہت سے سلف کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں، کیونکہ بے شک یہی لوگ سچے تھے. جیسے ہم نے کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا ہے، اور تاریخ میں آج تک یہ بات ثابت نہیں اتنے سالوں کے بعد کہ کسی صحابی نے، یہ بات نوٹ کر رکھ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا خدا پر یا شریعت پر، بلکہ کوئی عام بات بھی ہو، کسی صحابی نے جھوٹ کہا ہو. یعنی ان کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ دشمن بھی ان کے سچائی کی گواہی دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور صادقین سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے. یعنی صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، صحابہ کے ساتھ رہنا، مع الصادقین. اور بے شک وہی سچے تھے، بلکہ سچے امام ہیں. بعد کے سب سچے انہی کے متبع ہیں، بلکہ سچائی انہی کی اتباع میں ہے اور انہی کے ساتھ ہونے میں ہے. یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور، یعنی ان کی آٹھویں دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی کی جماعت صادقین کی جماعت ہے. نویں دلیل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تم پر گواہ ہو. وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے اور عادل تر ہے. ان کے اقوال، اعمال، ارادے، نیتیں عمدہ اور اعلیٰ ہے. اس لیے یہ اس قابل ہے کہ اور امتوں کو ان کے رسولوں نے تبلیغ کی، اس پر یہ گواہ ہو اور ان کی گواہی قبول کی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی، فرشتوں میں ان کے حال بیان کیے، انہیں حکم کیا کہ ان پر رحمت بھیجے، ان کے لیے دعائیں کرے، استغفار کرے. اللہ کے نزدیک گواہی انہی کی مقبول ہے جو علم کے ساتھ گواہی دے، سچ بات کہے. اور اسی کی تفسیر آگے ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ صحابہ کی عدالت اس قدر مضبوط ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو گواہ بنایا ہے پچھلی امتوں پر، پچھلے رسولوں کی تبلیغ پر، یعنی جو ان کے رسولوں نے تبلیغ کی اس پر گواہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت سے صحابہ کی عظمت کا ایک ناحیہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عدالت قبول کی، بلکہ ان کی عدالت اس قدر قبول کی
کہ ان کو گواہ بنایا ہے دوسرے لوگوں پر۔ 10ویں دلیل بھی اس سے ملتی جلتی ہے سامعین اکرام، اور وہ بھی صحابہ کی عدالت، صحابہ کی گواہی کس قدر اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سورہ حج کی آخری آیت بطور استدلال پیش کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ رب العزت نے کہا اور اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا کہ یہ یہاں پر جہاد اکبر ہے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مشرکین سے کیا جاتا ہے، اور بعض نے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہے، یا یوں سمجھے آپ جو نفس امارہ کو مارنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر قسم کی، یعنی بعد نے یہ مراد لیا، اور بعد مفسرین نے کہا ہر وہ کوشش مراد لی جو حق و صداقت کے غلبے کے لیے، باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ ویسے جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی دین آسان ہے، یعنی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کا نفس کرنے کے قابل نہ ہو۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، دین حنیف۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائے، اور تم تمام لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ غور کریں اس بات کو۔ اور یہ گواہی کب ہوگی ساتھیوں؟ قیامت والے دن ہوگی۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اب اس میں بھی نہ ہی دنیا میں، قیامت کے دن بھی صحابہ کی عظمت نکھر کر آئے گی، واضح ہو جائے گی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین گواہ بنیں گے لوگوں پر۔ اس سے بھی صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے ساتھیوں۔ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ان کے اوصاف بیان کیے۔ ہم نے ایک نشست میں جہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اغاثۃ اللہفان ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تفسیر سے جو ہے یہ بات نقل کی کہ یقین اور صبر، اور آپ دیکھیں پورے مضمون کو آپ پڑھیں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہاں پر اصحاب موسیٰ کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور اصحاب موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو ان کو پیشوا جو بنایا گیا، ان کو جو امام بنایا گیا، وہ دو خصلتوں کی وجہ سے، دو صفات، ایک صابر تھے، دوسرے یقین ان کے پاس تھا۔ یہی وجہ ہے جو بعد میں آئے ان کے وہ امام بنے، صبر کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے اللہ نے ان کو دین کا امام بنایا، امامت ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بڑی پیاری بات آپ نے کہی، کہ دین کی امامت انہی کو ملتی ہے، اسی داعی کو ملتی ہے جس کو حق کا یقین ہو، بصیرت اس کے پاس ہو، مسائل پر وہ صبر کرے، اس کا
جو عزم ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس میں ذوف نہ آئے، پختہ ہو ارادہ، یہ اوصاف اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اوصاف کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اللہ ابن قیم کہتے ہیں ظاہر ہے، یہ بات واضح ہے کہ یہ پاک اوصاف اصحاب موسیٰ سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کامل درجے پر تھے۔ مثال، صبر کو آپ دیکھ لیں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، ہر چیز کاٹ دیا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، اس کے باوجود آپ نے کیا کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی۔ اور جب آپ کے والدہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے کیا کہا کہ بعض الفاظ ہو سکتا ہے میں بول رہا ہوں، لحاظ اليوم ارضات، کچھ ایسے لفظ ہے کہ میں نے اسی دن کے لیے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت رسالت کے تحفظ میں اپنی جان کو شہید کر دے۔ حد درجے صبر ہے، یعنی دشمن بھی حیران ہو جائے کہ یہ کیسی محبت ہے۔ اور یقین اس درجے کا ہے کہ دیکھا تو نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یقین اسی طریقے سے جس طرح دیکھا ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھ لیں، سیدہ ماریہ قبطیہ کو آپ دیکھ لیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن کہا کہ اگر پردے بھی ہٹ جائے، اللہ کے رسول آپ نے خبر دی ہے اگر پردے ہٹ بھی جائے غیب کے اور جنت دکھ بھی جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا ہی یقین مجھے اس وقت ہو گیا تھا جتنا آپ نے یہ بات کہی کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ تو حد درجے، کمال کے درجے میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو یقین بھی عطا کیا تھا، صبر بھی عطا کیا تھا۔ تو اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ دین کی امامت، یہ جو پیشوائی اللہ نے عطا کی، اللہ رب العزت صحابہ زیادہ حقدار اس بات کے کہ یہ امامت کے درجے پر فائز ہے اور ان کی اقتداء کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر اوصاف کی وجہ سے، یہ اوصاف کی وجہ سے اصحاب موسیٰ کو امامت ملی ہے تو یقیناً اصحاب محمد کو بھی امامت ملی ہے، اور وہ بھی واجب الاتباع ہے۔ اللہ نے قیم رحمہ اللہ نے جو 12ویں دلیل پیش کی وہ سورہ عمران کی آیت پیش کی کہ اللہ رب العزت نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کی اللہ کی اطاعت کرنا، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے، الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم اسے دکھا دیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس سے استدلال اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی رسی کو، اعتصام باللہ، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی اطاعت پر وہ گامزن رہے، اور اس اطاعت کے اندر انہوں نے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو صراط مستقیم دکھایا گیا، یہی لوگ ہیں جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ، یہ مقتسم کون ہے؟ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو ہدایت جو ہے دکھا دی گئی۔ اب جب کوئی ان کی اتباع کرے تو ان کو بھی ہدایت ملے گی، ان کو بھی جنت ملے گی۔ یہ بھی صحابہ کی عظمت پر دلیل ہے۔
13ویں دلیل جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ سورہ فرقان کی آیت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ان لوگوں کے متعلق، اب یہ سورہ فرقان ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور صحابہ عباد الرحمن تھے اور یقیناً تھے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ اب عباد الرحمن یہ دعا کرتے ہیں، عباد الرحمن کی صفت میں سے صرف ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا ہے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اس کی تفسیر ہے ساتھیوں انشاءاللہ کبھی یاد دلائیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں کس کا امام بنا؟ پرہیزگاروں کا، جو متقین ہیں ان کا ان کو جو ہے ہمیں امام بنا۔ اب یہ دعا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر کی ایک کتاب ہے صفات عباد الرحمن، آپ وہ پڑھیں، اس کے اندر ایک لطیف نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ دعا جو کی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کی جا رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم اسوہ بنے متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہم ایک رول ماڈل بنے۔ نیک لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے ضروری ہے، اب عباد الرحمن صحابہ ہے، صحابہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کیونکہ قرآن اترا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے پہلے مقاتبین صحابہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ اب متقین اماما، یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیو کہ ہمیں امام بننے کے لیے، قدوہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ صفات ہمارے اندر پائی جائے جو قابل اتباع ہو، جو صفات محمودہ ہو نہ کہ مذمومہ۔ دوسری بات، ایک بندہ اس وقت تک امام اسوہ نہیں بن سکتا نیک لوگوں کے لیے جب تک کہ وہ خود ایسے لوگوں کو اس نے اسوہ نہ بنایا ہو جو اس سے پہلے تھے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ہوگی، وہ ان کی پیروی کرے گا۔ اب جب وہ نیک لوگوں کی پیروی کر کر وہ اوصاف اس کے اندر آئیں گے، پھر آنے والے لوگ اس کو اسوہ بنائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے اتباع کی دین حنیف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اوصاف اپنے اندر جمع کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوصاف کی تعریف بھی کی کہ واقعی میں یہ قابل تعریف ہے، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ان کی عدالت کا ذکر کیا۔ اور جب یہ اوصاف ان کے اندر جمع ہو گئے، دعا کی وجعلنا للمتقین اماما، اللہ رب العزت نے یہ ان کی دعا قبول کر کر یہ شرف بخشا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی متقین گزریں گے، وہ صحابہ کو اپنا امام مانیں گے، اور جو شخص صحابہ کو اپنا امام نہیں مانتا وہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقوی اور امامت دونوں اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا کیے۔ جو 14ویں دلیل علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت پر، وہ معروف حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات ضمن عرض کر دوں کہ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بخاری اور مسلم میں ہو تو متفق علیہ، ایسا نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ 4 شروط ہے۔ ایک کہ وہ حدیث سند کے ساتھ کتاب کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر مروی ہو، معلق نہ ہو، معلق کہتے ہیں جہاں پر سند نہ ہو۔ دوسرا
کہ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہو، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، اور ان کی دیگر تالیف و تصنیف میں یہ روایت نہ ہو، صحیح کے اندر ہو۔ تیسری بات، ایک ہی صحابی سے وہ روایت مروی ہو۔ چوتھی بات، الفاظ بھی من و ان ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ لفظ کی تھوڑی تبدیلی جو ہے یہ قبول ہے، مقبول ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط پائی نہ جائے تو آپ دیکھیں گے اہل علم متفقن علیہ نہیں لکھیں گے، کہیں گے کہ رواه البخاری والمسلم۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو 14ویں دلیل جو امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بلکہ مصنف نبی شیبہ میں ہے ثم الذین یلونہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے۔ یعنی بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو یہ ان کی بہترین ہونے کی دلیل ہے۔ یہ 14ویں دلیل علامہ قیم رحمہ اللہ نے صحابہ کی عظمت پر پیش کی۔ 15ویں دلیل جو علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اور یہ روایت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب فضائل صحابہ کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، اس کے اندر ایک یعنی جو ہمارا موضوع سے متعلق ہے کہ رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسه الى السماء وكان كثير مما يرفع راسه الى السماء، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ فرما النجوم، یہ جو ستارے ہیں، امانۃ للسماء فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ آتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے۔ جب آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان کے لیے پھٹ جانے کا جو وعدہ کیا گیا ہے، آسمان کے پھٹنے کا، وہ وقت آ جائے گا۔ اور میرے جو صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو ہوں، پہلے تو یہ کہا وَأَنَا امانۃ لِأَصْحَابِي، میں صحابہ کے لیے امان ہوں، اور صحابہ جو ہے میری امت کے لیے جو ہے امان ہے۔ اب یہاں پر جو مثال دی گئی صحابہ کی وہ ستاروں سے، پتہ یہ چلا، جیسے بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے ہدایت طلب کی جاتی ہے، راستے طلب کیے جاتے ہیں، تلاش کیا جاتا ہے، تو دنیا کا راستہ ستاروں کے ذریعے سے تلاش کیا جائے گا، اور جنت کا راستہ صحابہ کے راستے کو، صحابہ کے منہج کو اختیار کر کر تلاش کیا جائے گا۔ اور جس طرح کوئی تارا سیاہ نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے، کوئی صحابی گمراہ نہیں، اور جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ صحابہ ہمارے لیے امان ہے، اور جب یہ صحابہ چلے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي آتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، کہ جب میرے صحابہ اٹھ جائیں گے، میری امت کے اندر جو ہے فتنوں جو ہے، میری امت جو ہے فتنوں کا شکار ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ دیکھیں 110 ہجری کے بعد کیا حالات امت کے رہے ہیں، اور پہلی صدی میں امت کا کیا حال رہا ہے۔ تو صحابہ یقیناً امان رہے ہیں اس امت کے لیے۔ یہ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی 15ویں دلیل۔ اب یہ جو 16ویں دلیل اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس حدیث کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر، امام جری نے کتاب الشریعہ کے اندر، امام بزار نے اپنی مسند کے اندر،
امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے بھی اپنی مسند کے اندر، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر، اور مسند شہاب امام دہلوی نے اپنی فردوس کے اندر، متعدد محدثین نے اگرچہ اس کی صحت پر اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مسئلہ اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، کہتے ہیں، اور امام حسن رحمہ اللہ نے کہا فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ۔ اس کا ترجمہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، موٹا موٹا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے جو صحابی ہے، میرے جو اصحاب ہے، ان کی مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ اب نمک کے بغیر جو کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ عمدہ نہیں ہوتا۔ حسن کہتے ہیں جب ہم میں نمک ہی نہیں رہا تو بتلاؤ ہماری صلاحیت کیسے ہوگی۔ تو اب جس طرح کھانا نامکمل ہے اور کھانے کی صحت درست نہیں ہے، اور جو کھانا ہے وہ بن نہیں سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر نمک نہ ہو، اسی طریقے سے اس دین کی اصلاح، اس دین کی صحت، اس دین کا کمال مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا شمار یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نہ گنا جائے اس کے اندر۔ تو جو مقام نمک کا کھانے میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ یہ سمجھے کہ وہ مقام دین کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا ہے۔ جو 17ویں دلیل علامہ قیم رحمہ اللہ نے پیش کی، اور یہ متعدد صحابہ سے حدیث مروی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، جو علامہ قیم نے پیش کی صحیح بخاری اور مسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ متفق علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہے فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرو تو جو انہوں نے ایک مد یا اس کا آدھا، آپ دیکھیں چند گرام ہوں گے وہ، اس کا بھی اگر جو انہوں نے اتنا جو خرچ کیا ہے نا، اگر تم احد، ایک طرف احد پہاڑ کا سونا ہے ساتھی، بلکہ آپ تعجب کریں گے، ہم نے ہمارے خطبے میں بھی یہ بات نقل کی، ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، اور علامہ عینی نے بھی عمدۃ القاری میں لکھا ہے، ہر روز اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، ہر روز، ایک دن نہیں، ہر روز، اللہ اکبر، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ہر روز احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ پہلے یہی محل نظر ہے کہ احد پہاڑ کے وزن کو تولا جائے، پھر اس وزن جتنا سونا دیا جائے، اور پھر وہ وزن جتنا سونا ہر روز دیا جائے، اور دے بھی دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند گرام جو چاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے صدقہ کیا ہے، اس کا برابری تم نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق کہی ہے، کہ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ ادنا سے ادنا ان کا عمل ہو، اور اعلیٰ سے ارفع یعنی ایسا عمل جس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ہر روز احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اسی طریقے سے یہ ناممکن ہے کہ بعد میں آنے والے صحابہ جتنا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ 17ویں دلیل ہے
صحابہ کے متعلق. یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو 18ویں دلیل جو حدیث علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس کو امام ابن عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ کے اندر، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، اور ضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے بھی، جو ہم نے پچھلے درس میں جس کتاب کا ذکر کیا صحابہ کے اوپر جو سب و شتم، اس کے اندر بھی جو ہے نقل کیا ہے. اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. لیکن ساتھیوں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو تعلیقات چڑھائے ہیں ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب السنہ پر، اس کے اندر کہا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ جو راوی ہے عبد الرحمن ابن سالم، وہ جو ہے مجہول ہے، اور محمد ابن طلحہ کے متعلق بھی کلام کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے. روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار نے، اللہ رب العزت نے مجھے پسند کر کے چن لیا، پھر میرے لیے میرے ساتھیوں کو منتخب فرمایا، انہیں میرے وزیر، میرے مددگار اور میرے رشتے دار بنا دیے. بس یہ بالکل محال ہے کہ ان سے حق، علامہ خیم کے الفاظ، بس یہ بالکل محال ہے کہ ان سے حق چھوٹ جائے اور ان سے نیچے والوں کو وہ مل جائے. یہ 18ویں دلیل ہے جو علامہ قیم رحمہ اللہ نے پیش کی. جو 19ویں دلیل علامہ قیم رحمہ اللہ نے نقل کی، وہ زر ابن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر جو زر ابن حبیش سے مروی ہے، جس کو امام احمد نے اور متعدد محدثین نے نقل کیا، اور اس کی سند حسن ہے، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه بالرسالة ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى وسيئا فهو عند الله سيء. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب کے دلوں سے بہتر پایا، آپ کو رسالت کے منصب سے ممتاز فرمایا، پھر بندوں کے دلوں پر نگاہ دوڑائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب کے دلوں سے بہتر پایا، انہیں اپنے رسول کے جانشینی کے لیے، دین کی مدد کے لیے منتخب کیا. جس کو یہ اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جسے یہ مسلمان برا دیکھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بدتر ہے. جن کے دل بہترین تھے، اب آپ دیکھیں علامہ قیم کہتے ہیں جن کے دل بہترین تھے وہ خطا کریں، اور جو ایسے نہ تھے وہ حقیقت کو پہنچ جائے. یہ بات خلاف عقل ہے. علامہ قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھا، اگر ان کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتا تو اللہ رب العزت ایسے دلوں کا انتخاب کیوں کرتا؟ بہترین دل تھے اس لیے انتخاب کیا ہے. بلکہ آپ تعجب کریں گے، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر ایک اثر نقل کیا ہے عبد الرحمن ابن یزید سے. خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہی صحابی کہتے ہیں، انتم اطول جہادا واکثر صلاۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا خيرا منكم. قالوا ولما؟ قال كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخرة منكم. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تابعین کو دیکھ کر کہ تم ان سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، لیکن پھر بھی صحابہ تم سے بہتر ہے. تو انہوں نے پوچھا ایسے کیوں؟ تو کہا صحابہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ازہد فی الدنیا وارغب فی الاخرۃ منکم، اور آخرت کا شوق تھا
دل جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف راغب ہونے والا تھا۔ بلکہ صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، لا یزال الناس بخیر ما آتاہم العلم من قبل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأکابرہم فإذا آتاہم العلم من قبل اصاغرہم فذلک حین حلکوا۔ جب تک تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک علم کن سے لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے، جب تک وہ خیر پر رہے۔ یعنی خیریت اگر انسان چاہتا ہے تو چاہیے کہ صحابہ کی جماعت کو وہ لازم پکڑے، اور ہلاکت چاہتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو صحابہ کے راستے کو وہ چھوڑ دے۔ یہ 19ویں دلیل ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، جلتی ہے، اور جو ہم نے ابھی نقل کیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے علم حاصل کرنے کی نصیحت ہم کو کی۔ تو ہم بیف پر آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی طریقے سے ایک ایک کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔